اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50، 44 سے 50۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، بعد اس کے کہ کئی نسلیں ہم نے ہلاک کر دیں، اور اس کتاب کے اندر بصیرتوں کا مجموعہ تھا، لوگوں کے لیے ہدایت تھی، رحمت تھی، شاید وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یہ اس کا ہدف تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے پر دلیل اسٹیبلش کر رہا ہے اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا وقت جو دنیا میں ٹیمپریری ان کا تھا وہ گزار چکے اور آسمانوں کی طرف بلا لیے گئے۔ اس طرح سے بہت سے واقعات درمیان میں ہو چکے، اور اب پیغمبر اکرم جناب آمنہ کے گھر میں، جناب عبداللہ کے گھر میں علیہ السلام ان کی ولادت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر 40 برس گزارنے کے بعد پیغمبر اکرم اعلان نبوت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورس کیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم ایک ایسے معاشرے میں مبعوث برسالت ہوئے ہیں کہ جہاں پر نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ لکھنے کا ذوق ہے، لوگ کتابوں سے دور ہیں، کتابوں کا وہاں پر رواج نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے ان لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا ہے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، اور پھر پیغمبر اکرم جو یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ سورہ کا آغاز ہی یہاں سے ہوا کہ ہم حق کے ساتھ بالکل صحیح ٹھیک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے، اس کی جو خبر ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورس کیا ہے؟ جب وہ کسی کتاب سے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جب وہ کسی اور سے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ بتانے والا کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ 2000 سال پہلے کے جو واقعات ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بیتی ہے، جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہے، یہ سب کچھ کون ان کو بتا رہا ہے؟ اس حوالے سے پروردگار عالم نے ایک دلیل اسٹیبلش کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ خدا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، خدا ہی ان کا معلم ہے، خدا ہی ان کا استاد ہے، خدا ہی کی طرف سے یہ ساری کتابیں یہ کتاب اور ساری وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ وما کنت بجانب الغربی، یہ کہ حبیب آپ تو مغرب کے سمت موجود نہیں تھے، اس قضینا الی موسیٰ الامر، کہ جب ہم نے طے کیا موسیٰ کے ساتھ وہ معاملہ، وما کنت من الشاہدین، اور آپ اس وقت دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں تو پیغمبر اکرم عالم نور میں ہیں، اور عالم نور میں ہونے کا قطعاً یہ تقاضا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا کے اندر اس جگہ پر موجود ہوں کہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ تو پھر پیغمبر اکرم کو یہ سب کچھ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر ان جملوں کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا ہے اور پھر سوچنے کی دعوت دی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اچھا یہ جو غربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ کوہ طور کی مغرب کی طرف سے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف بنتی تھی، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ رابطہ ہوا تھا وہ اسی طریقے سے ہوا تھا۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں، وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان کی عمریں گزر گئی، انہیں طولانی عمریں ملی، یعنی درمیان میں ٹھیک ٹھاک ایک پیریڈ ہے جو گزر چکا ہے۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ سکونت پذیر نہیں تھے، آپ نہیں رہ رہے تھے مدین کے اندر، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کے سامنے آپ ہماری آیتیں پڑھ رہے ہوں، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم نے رسول بھیجے تھے، وما کنتا بجانب الطور، اور آپ طور کے پہلو میں بھی نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے ندا دی، آواز دی، ولیکن رحمتا من ربک، تو پھر اس کے بعد آپ کا سورس کیا ہے؟ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے
کہ پروردگار عالم نے آپ کو رسول بنایا. کیوں؟ لتنذر قومم، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو ما آتاہم من نذیر من قبلک، کہ جن کے پاس کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا تھا. یا نظر ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک ٹھیک ٹھاک فاصلہ آ چکا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصیہ رہے ہوں گے، مگر وہ انداز جو انذار کا تھا درمیان میں نہیں تھا، اسی لیے اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک درمیان میں گیپ سا تھا. پیغام کا پہنچنا اوصیہ کے ذریعے سے وہ اور بات ہے، مگر وہ نذیر کہ جس کو آپ نبی کہتے ہیں اس کا درمیان میں آنا وہ اور بات ہے. تو حجت تمام کرنے کے لیے بے شک اوصیہ کا ہونا بھی کافی ہو سکتا ہے. اگر وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں تو نبیوں کی بھی ذمہ داری اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی جس طریقے سے پروردگار عالم سے مسلسل وحی ریسیو کر رہا ہوتا ہے اور جس طرح سے اعجاز کے ساتھ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ ہر وسیع کے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں بھی چنیدہ افراد کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کرامتیں دکھا سکیں. لعلہم یتذکرون، یہ اسی لیے کہ شاید یہ لوگ نصیحت قبول کریں. اچھا آپ پیچھے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کہا تھا توریت کے بارے میں بھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جس کے اندر بصیرتیں ہیں، وہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ پر یہ تمام در وحی نازل کی ہے تاکہ آپ انذار کریں اور شاید یہ لوگ نصیحت قبول کریں. تو وہ بنیادی جو ہدف ہے وہ تو ایک ہی ہے. لیکن اب اس کے بعد آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہوا کیا، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، فَيَقُولُوا، تو یہ لوگ کہنے لگے ربنا لولا ارسلت الینا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسولاً، ایک رسول، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے ہو جاتے. یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا عذر ختم ہو جائے، جیسے کہ پروردگار نے سورہ نساء کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، پیغمبر بھیجے بشارت اور انذار کرنے والے تاکہ لوگوں کے پاس پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی دلیل باقی نہ رہے. یہ پروردگار کے عادل ہونے کا، عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ حجت پہلے تمام کرے، پھر اس کے بعد اگر ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے تو بات درست ہے. تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کا کوئی عذر پیش کر سکیں، حرکتیں ان کی اپنی ہوں گی اور ان کو اس کا جو ریپرکشنز ہیں اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور پھر یہ عذر اس طرح سے بیان کریں گے میدان قیامت میں کہ اگر رسول ہمارے پاس آ گیا ہوتا تو ہم یقیناً اس کی اتباع کرتے، ہماری تیری آیتوں کی اتباع کرتے، مومنین میں سے ہو جاتے. فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ان کے پاس آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کیا کہا، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کہ کیوں ان کو وہ نہیں ملا کہ جو موسیٰ کو ملا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عصا، ید بیضا، اس طرح کے معجزات دکھلائے، اب یہ بھی ایسا ہی معجزہ دکھلائیں تب تو ہم مانیں، ورنہ تو ہم ماننے والے نہیں. اب ظاہر ہے کہ خاص طور پر یہ یہود کے اوپر گرفت ہو رہی ہے. اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کا کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا ان سے پہلے؟ یعنی اپنے زمانے کے یہود نے کون سا موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام تر معجزات کو دیکھنے کے بعد سر تسلیم خم کر لیا تھا؟ یہ وہی لوگ تو ہیں کہ جو انکار کر رہے تھے. یہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، بنی اسرائیل والوں نے، یہودیوں نے. قالوا سحران تظاہرا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہے کہ جو ایک جیسے لگتے ہیں ہمیں. اب یہ دو کون ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ ایک بات یہ کہی گئی کہ موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے علیہم السلام. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن اور توریت کی بات کی جا رہی ہے کہ توریت اور قرآن دونوں کو انہوں نے جادو سے تعبیر کر دیا، یعنی انکار کرنے کے لیے اس طرح کے لیم ایکسکیوزز انہوں نے بیان کیے. حالانکہ ان کا جادو ہونا قطعاً اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا. یہ پروردگار کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، پروردگار عالم نے اس کو معجزے کے طور پر خاص طور پر قرآن کو پیش کیا. وقالوا ان بکل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم تو ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، ہم تو ہر ایک کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں. تو بنیادی بات یہ تھی کہ اگر رسول نہ بھیجتے تو وہ عذر پیش کرتے کہ اگر رسول آ گیا ہوتا
تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. رسول آ گیا تو پھر اس کے بعد یہ انداز کہ ویسا معجزہ کیوں نہیں دیا، حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت معجزات دکھلائے، مگر ایسا اور ویسا کا کیا مطلب ہے؟ جو معجزے کی اسپرٹ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، کہ جس کے بعد انسان عاجز ہو جائے اور جواب نہ لا سکے تو اسے ماننا چاہیے کہ یہ پروردگار کی طرف سے ایک عطائے خاص ہے. مگر انہوں نے تو انکار کر دیا، اور نہ فقط یہ کہ ابھی انکار کر دیا، بلکہ موسیٰ کے زمانے میں جو یہودی تھے انہی کے بڑے، انہوں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. قل اے حبیب کہیے فاتوا بکتاب من عند اللہ، ان سے کہیے کہ کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو. اتبع ہو، میں اس کی اتباع کروں گا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر پروردگار عالم نے توریت کے زمانے میں توریت سے بہتر کوئی کتاب نازل کی ہوتی، قرآن کے زمانے میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نازل کر دی ہوتی، میں اس کی اتباع کر لیتا. ہماری طرف کوئی تعصب یا عصبیت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو من عند اللہ ہے اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کریں. فإن لم يستجیبوا لک، اگر یہ جواب نہ دے سکے اس کا، یعنی اس کو رسپونڈ نہ کر سکے، فاعلم، تو جان لیجیے انما یتبعون اہواءہم، ان کا اصل ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. یعنی ان کا مسئلہ کوئی اکیڈمک ڈسکشن کا نہیں ہے، اکیڈمک سیٹسفیکشن کا ایشو نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے چونکہ یہ مطمئن نہیں ہو پا رہے لہٰذا یہ فالو نہیں کر رہے. نا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا یعنی جو عربی کے اندر جو خواہشات کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو انسان تو خواہش کو پھر اپنا خدا بھی بنا لیتا ہے. فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایک اور جگہ پر یہ آیا ہے کہ پروردگار نے کہا اے حبیب آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، تو آپ نے اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو خواہش کی اتباع کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ کی طرف کی ہدایت کو چھوڑ دے اور خواہشات کی اتباع کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ خواہش کی پیروی بہت بری ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے اکیڈمک کنکلوژنز کو کمپرومائز کرنے لگتا ہے. اکثر میں اس فنومنا کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے دنیاوی زندگی کے بھی بہت سے معاملات ہیں کہ جس میں انسان خواہش کا اسیر بن کر عقلی فیصلوں کو، علمی فیصلوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. مثلا شوگر پیشنٹ ہے اور پھر بھی حلوہ کھا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو عقلی طور پر، علمی طور پر پتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، مگر پھر بھی وہ کھا رہا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ خواہش اسے مجبور کرتی ہے اور اتنا تزکیہ نفس نہیں ہے کہ وہ علمی فیصلے کو قبول کر سکے. ڈاکٹر صاحب بھی اگر آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ سگریٹ پینا، تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ؟ وہ جانتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. یہ خواہش اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد جو علمی فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر غالب آ چکی ہے یہ خواہش. اس طرح کی مثالیں بہت بن سکتی ہیں جن کو آپ مختلف مجلسوں اور تقریروں میں ہم سے بھی سنتے رہے ہوں گے، علماء کرام سے بھی آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. انسان کو پتا ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے، مگر پھر بھی وہ نیند کے موقع پر اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو نیند ایک خواہش بن جاتی ہے جو غالب آتی ہے اور انسان فجر کی نماز کو کمپرومائز کر دیتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ میرے خالق کی مجھ سے یہ طلب ہے، یہ امر ہے پروردگار کا. تو یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہر مرتبہ یہ انسان شرک تک نہیں پہنچ جاتا، لیکن بہرحال یہ تزکیہ نفس کی کمی کی دلیل بہرحال ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. آیت نمبر 50 پہ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 51 سے 59. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ اے حبیب آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے یہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کا اتباع کریں اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے. اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی انہیں اپنے ظلم سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر وہ ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ اعلان ہو گیا، پالیسی سٹیٹمنٹ ہو گیا پروردگار عالم کی طرف سے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے سلسلہ جاری رکھا ان سے کہنے کا،
یعنی ہدایت کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری آیت، ایک سورہ پھر دوسرا سورہ، وقفے وقفے سے ہم نے مسلسل ہدایت ان تک پہنچائی، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت کو ایکسپٹ کر لیں، یعنی ہماری طرف سے ہدایت کی بارش کے قطرے جو ہیں وہ ان تک پہنچتے رہیں، وہ ہم سے یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ان تک پیغام کو نہیں پہنچوایا، اسی کے لیے تو ہم نے رسول کو ان کے درمیان رکھا ہے، اسی کے لیے تو ہم نے ان کو عقل دی ہے، اسی کے لیے تو ہم نے ان کو شعور دیا ہے، مگر وہ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کام اسی لیے تھا کہ شاید یہ لوگ نصیحت کا اثر قبول کریں، تو کیا واقعی اس کا اثر کہیں ہوتا ہے؟ اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جنہیں ہم نے کتاب اس کے پہلے عطا کی ہے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی واقعاً جو اہل کتاب ہیں وہ تو وہی ہیں کہ جو صحیح معنوں میں صاف دل کے ساتھ اپنی کتاب میں موجود نشانیوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، آخری رسول کے بارے میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہی تو وہ آخری رسول ہے تو پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کن اہل کتاب کی بات ہے؟ یہ وہی حق پرست اہل کتاب ہیں کہ جو حق کی طرف آنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں، جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ حق اس طرف ہے وہ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ قابل تعریف اہل کتاب ہیں، اور صحیح معنوں میں اہل کتاب یہی ہیں، وہ یہود میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نصارہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس آیت کی شان نزول میں بعض کرسچنز کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ شاید ان کا تعلق حبشہ سے تھا، شاید ان کا تعلق نجران سے تھا، اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کا اعلان کر دیا، تو یہ اپنی کتاب کے حوالے سے بھی سنجیدہ تھے، فقط تعصب کی وجہ سے یہ کتاب کو تھامے ہوئے نہیں تھے، بلکہ واقعاً کتاب میں جو ہدایت موجود تھی اس کی طرف بھی یہ متوجہ تھے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا كنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے ہی اس کے آنے کے پہلے ہی مسلمان تھے، یعنی یہ تو اب آ گئے تو ہمیں تطبیق کرنی ہے، اور ہم نے تطبیق کر کے اپنے مومن ہونے کا اعلان کر دیا، ورنہ اجمالی طور پر تو ہم پہلے سے مومن تھے، پہلے سے مسلمان تھے، اور ہم تو بالکل آمادہ اور تیار تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو دیا جائے گا دگنا اجر، یعنی ڈبل ریوارڈ ان کو ملے گا، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، یعنی یہ بڑی پیشنس کا کام ہے کہ اپنی کتاب کو بھی فالو کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی پیغمبر اکرم کے بارے میں پتہ چلا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے طور پر قبول کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک کنورژن کا جو پروسیس ہے اس میں بہت زیادہ پین لینا پڑتا ہے، بہت زحمتیں ہوتی ہیں، ہارڈشپس ہوتی ہیں، اور اس کے لیے صبر ضروری ہے، اس کو پیشنٹلی فیس کرنا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی سے، یعنی اگر ان کے سامنے جاہل آ جائیں تو یہ اپنے علم سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر کوئی بدتمیز آ جائے تو اس کے سامنے اپنے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یعنی یہ لڑنے بھڑنے کے لیے اور نیگیٹو اپروچ ان کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سٹارٹ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ سے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب یہ کبھی کوئی بیہودہ چیز سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ بھئی ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور پھر سلام رخصت ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ سلام علیکم، کہ بھئی تم سلامت رہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلین کے منہ نہیں لگتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ گویا انہوں نے دل میں کہا ہوگا اور یا پھر آہستہ آواز میں کہا ہوگا، ورنہ تو سامنے والے اور ریش ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ سلام رخصت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کا متنع نظر یہی ہوتا ہے کہ اگر جاہل اپنے جہل پر اصرار کرے تو پھر اس پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اب تک کہ پروردگار عالم نے ایک طرف یہ بتا دیا کہ جو ظالم ہیں ان کی ہم ہدایت نہیں کرتے، یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، ہم مسلسل اپنی آیتوں کو نازل کرتے رہیں گے، شاید کوئی نصیحت قبول کرے، اور ان نصیحت قبول کرنے والوں میں سے ایک گروہ کا تعارف یہاں پر ہو گیا جو اہل کتاب کا ایک گروہ تھا، ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی، ان کے لیے دوہرے اجر کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے،
اور کہا جا رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے کہ جس کی آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ تو سبھی کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے تو ہماری پالیسی بھی سن لی کہ ہم بھی جو ظالم لوگ ہیں ہم ان کی ہدایت نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ویسی ہی آیت ہے کہ جیسی پروردگار عالم نے دیگر مقامات پر بیان کی ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ حبیب اتنا زیادہ مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ کا باخر نفسک علی آثارہم، کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیق باپ کی طرح ہر ایک کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، ہدایت کو قبول کر لے، لیکن پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو جو ہادی بنایا ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے ہے، اراء الطریق جس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ راستہ ہے، اور پھر ایصال الی المطلوب جو ہے کہ جو مطلوب یعنی وہ جو ہدف ہے وہاں تک ان کو پہنچا دینا، وہ پروردگار عالم یہ کام انجام دیتا ہے، اور وہ بھی ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا، ظالموں کے ساتھ نہیں کرتا، فاسقوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ ظالم کو ظلم سے دستبردار ہونا پڑے گا، فاسق کو فسق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اب یہ واپس اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ خدا کو معلوم ہے کہ ظالم اپنے ظلم پر رہتے ہوئے ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، فاسق اپنے فسق پر رہتے ہوئے ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، جو مثلا ہدایت کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے بہت سارے بہانے ہیں، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہاں پر نقل کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کی اتباع کریں گے آپ کے ساتھ تو نتخطف، ہمیں جھپٹا مار کر نکال دیا جائے گا، من ارضنا، ہماری زمین سے، یعنی ہمیں بے وطن ہونا پڑے گا، جلا وطن ہونا پڑے گا، زمین چھوڑنی پڑے گی، یعنی ہم سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ اب یہ پروردگار عالم کیا اس عذر کو انٹرٹین کرتا ہے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو اقتدار نہیں دیا تھا، یعنی قابو نہیں دیا تھا حرم آمن میں، یعنی ایک محترم جگہ میں جو کہ امن و امان سے بھرپور تھی، کیا ہم نے اس جگہ پر ان کو نہیں رکھا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ جہاں پر ہر طرح سے، ہر جگہ سے ہر طرح کا رزق جو ہے وہ کھچ کر آ رہا تھا، رزقا من لدنا، اور وہ ہماری طرف سے تھا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جب تم کافر تھے تو تم کو اتنا عطا کیا، تو اگر تم ایمان لے آؤ گے تو کیا تم کو برکتوں سے محروم کر دیں گے؟ امتحان تو بہرحال ہوتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، لیکن یہ کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہ کم اہلکنا من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، بطرت معیشتها، جو اپنے عیش و عشرت سے اترائی بھی تھی، یعنی وہ بہت خوب مزے میں تھے، یعنی یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے خاص طور پر جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم محروم ہو جائیں گے، زمین ہماری چھن جائے گی، مکان سے ہمیں بے دخل کر دیا جائے گا، تو وہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو بہت عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے، اترا رہے تھے، مگر پھر بھی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فتل کا مساکنہم، اور یہ ہیں ان کے گھر، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، نہیں کوئی رہا ان میں مگر تھوڑے سے لوگ، یعنی وہ پھر آباد نہیں ہوئی وہ بستیاں۔ وکننا نحن الوارثین، اور ہم ہی اس متروکے پر تصرف رکھنے والے تھے، یعنی آخر میں تو ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وما کان ربک مہلک القری، اور تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، حتی یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ ان کی مرکزی آبادی میں کوئی پیغمبر نہ بھیجتے، یعنی رسول آئے ان کے سامنے کیا کرے، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ لے، پھر اس کے بعد بھی اگر وہ قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے جب مہلت ختم ہوتی ہے، پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں، تو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب آتا ہے، ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے پھر اس کے بعد عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور یہ اسی اصول عدل کا بیان ہے جس پر قرآن مجید کی کئی آیتیں شاہد ہیں، انہیں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اب آئیے ذرا سا اس صفحے پہ ایک آیت کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ اور کر دیا جائے۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ظالموں نے یہ ظلم بھی کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی شفیق چچا، محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام،
ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے والد تھے۔ ظاہر حضرت علی علیہ السلام کے بغض نے بہت سو کو اس کام کی کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر ثابت کریں، اور انہوں نے اپنے موضوع ہی یہ بنا لیے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے محسن کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا گیا۔ اگر یہ رویہ رکھنا اتنا ہی ضروری تھا تو پھر دیگر بزرگان کے بارے میں، دیگر خلفاء کے والدین کے بارے میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے کوئی بحث کی گئی ہو۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بارے میں خاص طور پر یہ بحث بار بار کیوں کی گئی، کتابیں اس پر کیوں لکھی گئی، کیوں اس پر اجماع کے دعوے جو کہ جھوٹے دعوے ہیں وہ کیے گئے؟ ایک اصولی مسئلہ یہ ہے، یعنی اس آیت کے ذیل میں کہا گیا کہ یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے نہ کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی ذکر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک عمومی بات ہو رہی ہے اور اس کو لے جا کر منڈ دیا گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر۔ اصولی بات یہ ہے، اور آپ ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ کے والد کا معاملہ ہو کہ ان کا کیا دین تھا تو میں آپ سے پوچھوں گا میرے والد کا کیا دین تھا، یا آپ مجھ سے پوچھیں گے۔ جو گھر والے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کسی کے دین اور ایمان کے بارے میں۔ اہل بیت سب کے سب ہم آواز ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے، مسلمان تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن تھے۔ ان کی بات کو نظر انداز کر کے اجماع کا دعویٰ کر دینا کہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، یہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام سے بغض تھا۔ چند روایتیں گھڑی گئیں اور ان روایتوں کے ذریعے سے اس بات کو پروف کرنے کی کوشش کی گئی، جن میں سے سب کی سب مرسل ہے، جن میں سے کوئی بھی سند کے اعتبار سے قوی اور مستند نہیں ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو زیر نظر آیت کے ذیل میں تفصیل نمونہ میں مختصراً دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو لکھی ہے اس کی پہلی جلد میں ابتدائی مباحث کے اندر ہی آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر بہت مبسوط بحث مل جائے گی، اتنی کہ جو کافی ہو۔ اور اسی طریقے سے پھر مستقل کتابیں جو ابو طالب مومن قریش، اور اسی طریقے سے ابو طالب مظلوم تاریخ جو علامہ امینی کے الغدیر سے ماخوذ ہے، ان تمام تر کتابوں کو دیکھنے سے کافی تشفی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یاد رہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو پیغمبر اکرم نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ جس سال جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، اس سال کو پیغمبر اکرم نے غم کا سال عام الحزن قرار دیا تھا۔ پیغمبر اکرم کی نظر میں حضرت ابو طالب کا کیا مرتبہ اور مقام تھا، فقط اسی سے اس کا اندازہ کر لینا بہت کافی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70، 6060 سے 7070 تک ارشاد ہوتا ہے: وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو چیز تمہیں ملتی ہے وہ زندگانی دنیا ہی کا سرمایہ ہے، یعنی یہاں کا سامان حیات ہے۔ وزینتها، اور اس کی زینت ہے، اس کی آرائش ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ خیر یعنی بہتر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیر بھی اگر کرو گے تو جو دنیا میں تمہیں ملا ہے وہ بھی بالآخر خدا ہی کی طرف سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے دنیا میں دیا، پروردگار عالم ہی تمہیں اس نعمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو آخرت میں تمہیں ملنے والی ہے۔ تو خدا اس بات کا زیادہ حقدار ہے، جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ کمپیئر کر کے بتائے کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو تمہارے لیے محفوظ ہے، اگر تم اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کو انجام دو تو وہ کمپیریٹیولی کوالٹی وائز بھی بہتر ہے، اور ابقا ڈیوریبلٹی بھی اس میں زیادہ ہے، پائیداری بھی اس میں زیادہ ہے۔ جو دنیا کے اندر ہے بالآخر اس کو ختم ہو جانا ہے، لیکن جو آخرت کے اندر موجود ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا اس کے بعد بھی تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی یہ تو بالکل ہی 2+2=4 والا قضیہ ہے، اس کے اندر تو کوئی زیادہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ ایک معمولی اوسط درجے کی عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے: افمن وعدناہ وعدا حسنا، وہ کہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اور اچھا وعدہ کیا ہے، وہو لاقی ہے اور وہ اسے پا کر رہے گا۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا
سامان تو دے دیا کہ وہ اسے لذت اٹھائے. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر قیامت کے دن اسے خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، یعنی وہ شرمندگی والی حاضری ہوگی. تو وہ کہ جو دنیا کے اندر ہی فقط توقعات رکھتا ہے اور آخرت کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کسی طریقے سے بھی بس وہ دنیا ہی کو بنانا چاہتا ہے، اور وہ بنا بھی لے فرض کرو، اور آخرت میں وہ محروم ہو جائے اور اس طرح شرمندگی کے ساتھ اسے آنا پڑے، یہ بہتر ہے یا وہ چیز بہتر ہے کہ یہاں دنیا کے اندر فرض کرو کہ کچھ تنگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کے اچھے وعدے کی امید پر انسان یہاں پر ان زحمتوں کو ابتلا کو برداشت کرے، حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھے، اور پھر وہاں پر جب وہ پہنچے تو پروردگار عالم اسے رضایت کی سند دے، اس کا نفس سے مطمئن نہ ہو، کیا چیز زیادہ بہتر ہے. وہ یوم ینادیہم، اور وہ دن کہ جب انہیں وہ پکارے گا، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئے گی. فیقول، تو وہ کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ میرے شرکا کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا. یعنی اب یہ تو بہت ہی زیادہ حسرت اور شرمندگی کا موقع ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس طرح سے سرزنش ہو رہی ہو. میدان قیامت میں ان کو حاضر کر دیا گیا ہے اور وہ خدا متعال کی طرف سے اس طرح کے جملے سن رہے ہیں. قال الذین حق علیہم القول، تو وہ کہیں گے کہ جن کے اوپر عذاب کا حکم نافذ ہو چکا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. اغویناہم کما غوینا، ہم جیسے خود گمراہ تھے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کر دیا. یہ وہ لیڈران ہیں کہ جن کو لوگوں نے اپنا رہبر، اپنا امام مان لیا تھا، جبکہ وہ خدا کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سند نہیں رکھتے تھے. تبرأنا الیک، ہم تیری بارگاہ میں براءت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو ڈس اون کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وقیل ادعوا، اور کہا جائے گا کہ پکارو شرکاءکم، اپنے شرکا کو، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شرکا بنا لیا تھا. فدعوہم، تو وہ پکاریں گے. ولم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کو کہاں جواب دے سکتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیتے. یعنی اب یہ حسرت کے ساتھ گویا انہی کا جملہ ہے، تمنا ہے دل کی کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم ہدایت قبول کر لیتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن جب انہیں وہ پکار کر کہے گا، فیقول، تو کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو، یا کیا تمہارا رسپانس تھا، کیا تم نے لبیک کہا تھا رسولوں کی پکار پر. وَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو خبریں ان کے سامنے تاریک ہو جائیں گی، یعنی وہ کچھ بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. یومئذ، اس دن فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ پروردگار کا سوال کرنا یہ اپنے علم میں اضافے کے لیے تو نہیں ہے. اب یہ تو ایک طرح سے عدالت کا ایک منظر ہے، ایک منظر کشی ہے کہ میدان قیامت میں اس طرح سے جو مظلوم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جو ان کی امتیں ہوں گی، اور جو امتوں میں سے انکار کرنے والے ہوں گے، جو انبیاء کی معصیت کرنے والے ہوں گے، ان سب کو اس طرح سے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. کچھ کو وہاں پر سرزنش کا سامنا ہوگا اور کچھ کو اسی طریقے سے بہت زیادہ مثبت انداز سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان کو ویلڈن کہا جائے گا. فَأَمَّا مَن تَابَ، اب یہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ، کہ وہ کہ جنہوں نے توبہ کی، وَآمَنَ، جو ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جنہوں نے اعمال صالحات کو انجام دیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یقیناً یہی لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے. اگر دنیا میں توبہ کر لی جائے تو بہت اچھا ہے، آخرت میں پھر توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کو انجام دیں، یعنی عقائد بھی درست ہو گئے اور احکام پر بھی انہوں نے عمل کر لیا، تو اب ان کے لیے فلاح ہے، فلاح پانے والوں میں وہ شامل ہو جائیں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کرتا ہے. یعنی پیدا کرنا بھی خدا کا کام ہے اور اسی طریقے سے منتخب کرنا یہ بھی خدا کا کام ہے. ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو کوئی اختیار اس بارے میں نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی رہبر یا لیڈر کا انتخاب کریں. جو خدا کی طرف سے منتخب لیڈر اور امام ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے حق رکھتا ہے کہ وہ حکومت بھی کرے اور لوگوں کی ہدایت بھی کرے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بے عیب ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک
کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس کو خدا نے امام مقرر کیا ہے اس کی امامت کا انکار کر دینا یا اس کے سامنے خود امام ہونے کا دعوے دار بن جانا، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے اور بہت ہی زیادہ ہیزارڈس ہے، بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر کہ یہ معاملہ شرک تک چلا جاتا ہے کہ جب تم نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی بھی مانو، اور جس کو خدا نے منتخب کیا ہے اس کو بھی مانو، جس کو رسول بنایا ہے اس کو رسول مانو، جس کو امام بنایا ہے اس کو امام مانو۔ رسول کے سامنے رسالت کا جھوٹا دعویٰ یہ بھی شرک تک لے جائے گا، امام کے سامنے امامت کا جھوٹا دعویٰ وہ بھی شرک تک لے جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے جو یہ لوگ سینے میں چھپاتے ہیں اور جو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی منافقت کے ساتھ اعلان کر بھی دے کہ بھئی میں تو ان کو رسول مانتا ہوں یا میں ان کو امام مانتا ہوں، اس کا اس طریقے سے منافقت کرنا لوگوں کو دھوکہ دینے کا باعث ہو سکتا ہے، پروردگار سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے اولا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکومت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم پلٹ کر جاؤ گے، تمہیں لے جایا جائے گا۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب حکومت اس کی ہے تو نائب حکومت مقرر کرنا کس کا کام ہونا چاہیے؟ حاکم کا یا رعایا کا جس پر حکومت ہے؟ گزشتہ اور موجودہ یہ تینوں آیتیں نظام حکومت دینی کا پورا اصول مقرر کر دیتی ہیں۔ جو حکومت اس کے مطابق ہو وہ صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہوگی، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے۔ یہ آیت نمبر 70 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 77، 71 سے 77۔ آخری آیت جو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھی اس میں پروردگار عالم نے اپنا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ساری تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہے، اور اسی کی حکومت ہے، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ اب پروردگار عالم اپنی بعض نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہ اگر اللہ تمہارے لیے قرار دے رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی رات ہی رات ہو اور دن نہ آئے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے، یاتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو۔ یہاں اس آیت میں پروردگار عالم نے متوجہ کیا ذہن انسانی کو کہ انسان کے لیے روشنی کتنی ضروری ہے۔ اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، سورج طلوع نہ ہو، تو انسان کی زندگی کیسے کنٹینیو رہ سکتی ہے، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قل ارأیتم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا، ان جعل اللہ علیکم النہار، کہ اگر اللہ قرار دے تمہارے لیے دن کو، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے، یاتیکم باللیل، کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے، تسکنون فیہ، کہ جس میں تم سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ اب یہ دوسری آیت کے اندر پروردگار عالم نے رات کی اہمیت کو بیان کیا، یعنی جو پروپورشن، جو بیلنس اور جو تناسب ہونا چاہیے 24 گھنٹوں کے اندر، کہ کچھ حصہ تاریکی پر مشتمل ہو اور کچھ حصہ روشنی والا ہو، اور دونوں کے اپنے جو بینیفٹس ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر رات ہی رات ہو تو بھی تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے، دن ہی دن ہو تو بھی تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے، تمہیں سورج کی حرارت بھی چاہیے، تمہارے غلوں میں مٹھاس کے لیے سورج کی روشنی درکار ہے، سبزہ اگانے کے لیے سورج کی روشنی درکار ہے، وٹامن ڈی کے لیے سورج کی روشنی درکار ہے، اور کتنے ہی فائدے ہیں۔ حرارت اور انرجی کا اتنا بڑا منبع اگر نہ ہو تو تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن ذرا الٹا سوچو کہ اگر اس کا پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے اور اگر روشنی ہی روشنی ہو اور پھر اس کے بعد رات نہ ہو، تو کیا تم سکون کے بغیر انتہائی ڈپریشن میں نہیں چلے جاؤ گے، بے سکونی کی کیفیت نہیں ہو جائے گی؟ یہ دونوں چیزیں نعمتوں کا پہلو ہے، ایک ہے نعمت کا ہونا اور ایک ہے نعمت کا صحیح پروپورشن کے ساتھ ہونا۔
پروردگار عالم نے ان دونوں باتوں کی طرف ان دونوں آیتوں میں متوجہ کیا ہے اور ذہن انسانی کو اپیل کیا ہے کہ وہ اس باب میں مزید غور کرے، ریسرچ کرے اور تحقیق کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر کمال بلاغت کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی رات کے تذکرے کے بعد آیا ہے افلا تسمعون، کہ اگر تمہیں تاریکی شب میں نظر کچھ نہیں آتا تو تم سنتے بھی نہیں ہو، یعنی روشنی کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے اور سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے۔ تو جو رات کا ذکر ہے تو اس رات کے تذکرے کے بعد سننے کی بات کی ہے، اور دن کا جو تذکرہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ افلا تبصرون، کہ کیا تمہیں دن کی روشنی میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی جو روشنی ہے اس کے ساتھ دیکھنے کا تعلق زیادہ بنتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے جو سبسیکوینٹلی تیسری آیت آ رہی ہے 73ویں، اس میں پروردگار عالم نے ان دونوں استفادوں کی طرف متوجہ کیا۔ وَمِن رحمتہ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، جعل لکم اللیل والنہار، کہ تمہارے لیے رات بھی بنائی اور تمہارے لیے دن بھی بنائے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو یعنی رات میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روٹی روزی تلاش کرو، اپنی معیشت کو بہتر بناؤ، کس میں؟ ظاہر کہ وہ دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے بھی ایک مرتبہ پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل پرنسپل یہی ہے کہ جو نیند کا وقت ہے وہ رات کا ہے۔ اس پر ان لوگوں کو بہرحال توجہ کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اپنا روٹین بالکل الگ بنا لیا ہے اور باڈی کلاک کو ڈسٹرب کر لیا ہے، کہ انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن، کہ رات کو وہ جاگتے رہتے ہیں اور دن میں وہ سوتے رہتے ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے قرار دی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن کا تقاضا یہی ہے کہ وہ رات کو بیدار رہیں، مثلا چوکیدار ہے تو اس کو رات کو بیدار رہنا ہے، اور اسی طرح سے اس کو پھر دن میں سونا ہوگا، اور اسی طرح کی کچھ دوسری جابز ہو سکتی ہیں، مگر ان کو ایک ایکسیپشن کے طور پر رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک انسان بغیر کسی وجہ کے بھی رات کو جاگتا رہے اور دن میں سوتا رہے۔ رات دو کاموں کے لیے ہے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، اور عبادت پروردگار کے لیے، کہ انسان ایک حصہ اس کا آرام میں گزارے اور دوسرا حصہ عبادت پروردگار میں گزارے، جس کا بہترین مصداق نماز شب ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کی اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، وہ قیامت کا دن کہ جب خدا ندا دے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہے میرے وہ شرکا بھائی کہ جن کو تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں، یعنی حقیقت میں تو کوئی شریک نہیں تھا مگر یہ تمہارا گمان ناقص تھا، تمہارا کنجیکچر تھا، تمہاری یہ ہائپوتھیسس تھی، تو کہاں ہیں اب وہ میرے شرکا؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک گواہ کو، فَقُلْنَا، تو پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، کہ لے آؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ حق تو سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سب کا سب وہ جو افتراء تھا، فیبریکیشن تھا، جھوٹ تھا جسے گڑھ دیا تھا، وہ سب کا سب غائب ہو جائے گا، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا اور کہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ گواہ کون سے ہوں گے؟ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ہر امت میں ایک گروہ، ایک گواہ وہ نبی ہے، اور ان تمام انبیاء کے اوپر پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ نبی کا علیہ اولئک شہیدہ، سورہ نساء کے اندر بھی بات آئی ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین جو اس دنیا کے اندر ہیں 12 امام، وہ اپنے اپنے زمانے میں شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور ان کے اوپر بھی پیغمبر اکرم گواہ ہوں گے۔ تو یہاں پر اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 76 ہے۔ اب آیت نمبر 76 جو ہے اس سے پروردگار عالم قارون کا ذکر کرتا ہے، وہ سرکش انسان کہ جو مالدار ہونے کے اعتبار سے بھی ایک ضرب المثل شخصیت تو بن گیا مگر مال سے وہ آخرت نہ بنا سکا، اس نے اپنے مال کو اپنے لیے وبال بنا لیا۔ اگرچہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کا کوئی تعلق قبطیوں سے نہیں تھا، فرعون کی قوم سے نہیں تھا، بلکہ توریت کے نسب نامے کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، مگر اپنی بے اندازہ دولت کے گھمنڈ میں آ کر موسیٰ اور رب موسیٰ سے باغی ہو بیٹھا، اور اس کو اصل حسد اور جو عناد تھا وہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے افراد انفلوئنس کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک گروہ بھی اس کے ساتھ ہو چلا، چند سو افراد تھے کہ جو اس کے ساتھ تھے، اس کے ہم نوا تھے، اور پھر اس کے پاس ایک پوری ٹیم تھی کہ جو اس کی کنجیاں، جو اس کی کلید، جو اس کی چابیاں کیز ہوتی تھی جو خزانے کی، ان کو سنبھالنے والے تھے۔ شوشا کے اندر، بھرم بازی کے اندر شو آف کرنا یہ اس کا طریقہ کار تھا۔
پروردگار فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے چھا جانے کی کوشش کی، ایک ڈومیننٹ نیچر جو بن جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اس نے کوشش کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے، یہ خزانے اللہ نے کہا کہ ہم نے عطا کیے تھے، مگر ان خزانوں کو حاصل کرنے کے بعد کیا وہ کامیاب ہوا؟ وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خزانوں کو ہونا، دولت مند ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، پروردگار اس کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ مل انسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، یعنی پہلے پروردگار عالم نے سورہ فجر میں کہا کہ اما الانسان اذا ما ابتلى ربه فاکرمہ ونعمہ، کہ جب اللہ ان کو، اس کا رب ان کو نوازتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمارا اکرام کیا۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب ان کا رزق کم کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہو گئی، نہ وہ اکرام تھا نہ یہ توہین تھی، وہ بھی امتحان کا انداز تھا، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے۔ خدا تو دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ مال آنے کے بعد کون قارون کا کردار پیش کر کے ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کردار پیش کر کے کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس ناکام کریکٹر کا ذکر ہے۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دیے، ما ان مفاتحہ، اتنے خزانے کہ جس کی چابیاں لتنوء بالعصبہ اولي القوہ، ایک طاقتور جماعت کے لیے سنبھالنا بھی مشکل تھا، یعنی چابیاں سنبھالنا مشکل تھا تو وہ چابیاں ظاہر ہے کسی تالے کی ہیں، تالے کے اندر کوئی اسٹوریج کا نظام ہے، کچھ کنٹینرز ہیں، وہ اس کے اندر سامان دولت اور سامان مال و زر موجود ہے، وہ کتنا ہوگا اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اذ قال له قومه، جب اس کی قوم والوں نے اس سے کہا۔ اب یہ جو قوم والے تھے ظاہر ہے کہ یہ رجال دین ہیں، دیندار افراد ہیں، یہ درد دل رسنے والے افراد ہیں جو قارون کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھ تو اگر مالدار ہے تو مالدار ہونے کے ساتھ تجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس مال سے کیا ایسا کر سکتا ہے کہ جو تیرے لیے مفید ہو۔ یہ 5 نکاتی جو اب فارمولہ آ رہا ہے، یہ ہر پیسے والے کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی گائیڈ لائن ہے، لہذا اس کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ پروٹوکول ہے اور 5 پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی چیز جو ان لوگوں نے کہی قارون سے وہ یہ تھی کہ لا تفرح، کہ اے قارون اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اترانا بند کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، آخرت کو بنانے کی، کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ تو اپنی دنیا کو بھول جا، تو اپنے کھانے بھی اگر اچھے ہوں تیرے، اگر تیری پوشاک اچھی ہو، اگر تیرا مکان اچھا ہو، تیری سواری اچھی ہو تو اس پر خدا کو اعتراض نہیں ہے، جو تیرا دنیا کا حصہ ہے اس کو مت بھول۔ ہم تجھے روحانیت کی تعلیم نہیں دے رہے، ہم تجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو چیتڑے میں پہننا شروع کر دینا، وہ تجھ سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دیکھ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بندوں پر احسان کر، یعنی یہ وہی جو آخرت کا گھر بنانے کی جو بات تھی، گویا اس کا ایک مصداق الگ سے سمجھایا گیا کہ سوشل ورک کر، اپنے مال کو اچھی جگہوں پر استعمال کر، کسی کو کھانا کھلا، کسی کو کپڑے پہنا، کسی کے لیے مکان کا انتظام کر، اگر کوئی ان پڑھ ہے، جاہل ہے تو اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کر، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھ زمین میں فساد برپا مت کر۔ اب یہاں پر یہ بہت غور طلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مال تیرے پاس ہے تو اس مال کے آنے کی وجہ سے تیرے اخلاق میں خرابی نہیں آنی چاہیے، یعنی یہ تکبر، غرور، ایروگینسی، اترانا، اس کو بند کر، ایک چیز یہ۔ دوسری یہ ہے کہ اس مال کو کہاں یوز کر، آخرت کا گھر بنا۔ تیسری چیز ہم نہیں کہہ رہے کہ تو چیتڑے پہن، تو روحانیت اختیار کر، مناسسزم یہ بھی نہ کر، لیکن یہ ہے کہ اگر اچھا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مخلوقات پر احسان کر جیسے بندوں نے تجھ پر احسان کیا ہے، کم سے کم اتنا کر کہ لا تبغ الفساد فی الارض، کہ تیرا جو مال ہے وہ منفی کاموں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی آگے بڑھ کر یہ کہے کہ بھئی مومنین کی خدمت کرنے کے لیے میں ایک نائٹ کلب قائم کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر وہ آئیں اور مثلا یہ تمام باطل چیزیں، حرام چیزیں دیکھیں، شراب وراب بھی پئیں تاکہ ان کو تھوڑا سکون ملے۔ تو اب یہ تو بڑا ہی فساد ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا اپنی دولت کو خرچ کرے منفی کاموں کے لیے، منفی چیزوں کی ترویج کے لیے، تو پھر تو یہ فساد ہی فساد ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ 5 نکات یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کا گھر بنا،
اللہ نے جو تیرا دنیا میں حصہ رکھا ہے اس کو بھی فراموش مت کر، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بندوں پر احسان کر، کم سے کم یہ کہ اپنے مال کو منفی کاموں میں استعمال مت کر، اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت نمبر 77 پر قوم والوں کی نصیحت جو ہے مکمل ہو گئی، مگر اب یہ بحث آگے بڑھے گی اور جو قارون نے جواب دیا ہے اسے بھی پروردگار عالم بیان کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ وہ تمام باتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئے گی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔